धूप में बैठना कैसा है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साया में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके क्या नुकसानात हैं? आज की वीडियो में हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, इस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सर्दियों में धूप से आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। सेहत के लिए सर्दियों में खुराक जितना किरदार अदा करती हैं, सूरज की रोशनी भी उतनी ही अहम है। विटामिन डी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिस्म में विटामिन डी की सतह कम हो जाए तो कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं। सर्दियों में सूरज की रोशनी लेने से बैरूनी जिल्द के साथ अंदरूनी हिस्से भी मुतासर होते हैं। सर्दियों में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से जिस्म को सूरज की रोशनी नहीं मिलती और कुव्वत मदाफ़त भी कमज़ोर होती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ देर धूप में बैठने से आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। सूरज की रोशनी विटामिन डी का एक अच्छा ज़रिया है जो जिस्म को कैल्शियम भी फराहम करता है। धूप में बैठने से जिस्म को तकरीबन 90% विटामिन डी हासिल होता है। उससे पट्टे और हड्डियां मजबूत होती हैं, जो सर्दी की वजह से होने वाले दर्द में भी आराम देता है। जिंदगी के हर शोबा में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद पैगम्बर इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी माशरे के लिए मशले राह हैं। जदीद साइंस भी उन तालीमात से मुतासर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानब रूह मुकबला होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है। अगर बाएं तरफ लेटें तो दिल के अमराज पैदा होने का कवई खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजर्बात से वाजिया हुआ कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो गए, और जिन मरीजों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। जदीद तहकीक से ये बात अजहर मनल शमस है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे के अमराज से बचाता है, हत्ता के बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम ना था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, उन्होंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्ते अनवार और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशानात आपके पहलू पर ज़ाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए थे जिसमें खजूरों की शाल बरी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंसी तहकीक ने ये बात साबित कर दी है कि आपका ये मामूल तिब्बी असूल के मुताबिक और बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसानात इस तरह बयान किए हैं। एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके अज़लात ढीले पड़ जाते हैं और वह ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बुरा असर छोड़ता है, हत्ता कि गुर्दे की नालियों में एक पचीदा वर्म पैदा हो जाता है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं, अगर उनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी मजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपने हालिया रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, असाबी कमजोरी और अज़ाराती खचाव का वाहद इलाज है।
اس طرح نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان کو سورج کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسان کے ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے تمام تر اعمال کا دارومدار دھوپ پر ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فوائد کے علاوہ جسمانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ سارے فوائد کے ہوتے ہوئے سائنس طب نے دھوپ میں سونا مضر قرار دیا ہے، حالانکہ اسلامی طب میں دھوپ میں سونے کی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس پر دھوپ آ جائے اور اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو اور بالکل سایہ میں جا بیٹھے یا بالکل دھوپ میں۔ اور شرع السنہ میں یہ الفاظ ہیں کہ تم میں سے جو شخص سایہ میں بیٹھا ہو پھر وہ سایہ جاتا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ کچھ سایہ میں اور کچھ دھوپ میں بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سایہ میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ امر طبی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ اہل حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب و ارشاد کے زمرے میں ہے، اسے کراہت پر معمول کی جائے گی، حرمت پہ نہیں، کیونکہ حرمت پر دلالت کرنے کے لیے نص چاہیے۔ گویا دھوپ اور سایہ کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہو اس کو ایسی جگہ پر لیٹنے یا بیٹھنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد کہ وہ شخص تکلیف و دکھ میں مبتلا ہو کر کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر یہ گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ جانے یہ حکم جو بھی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء اور اعضائے رسیہ، اعضائے ہضم اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی تربیت سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈرونے خواب آتے ہیں، جو حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں زیادہ سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔
زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جہاں دنیا کے کاموں میں حرج پڑتا ہے اور وہاں دین کو بھی شرعی نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، اخشاک الرحم یا ہسٹریا اور بے خوابی کی مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کے امراض، خاص طور پر پپوٹوں کے ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سم قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو سنت کہتے ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال عز وجل ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر کام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کیا کرتے۔ انسان کو روزمرہ زندگی میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا، میل جول، شادی، غمی، لباس پہننا، اتارنا، سفر کرنا اور دیگر بے شمار کام۔ اگر ایک مسلمان ہر کام سنت کے مطابق کرے گا، اس کا وہ کام بھی ہو جائے گا اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور جو بھی کام سنت کے مطابق کیا جائے گا اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان نے جہاں تک لکھ دیا کہ مسلمانوں کو علاج کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ان کے لیے بیماریوں سے شفا ہے، پریشانیوں سے رہائی اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔